اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے عربی گرامر کا سیکھنا آسان فرما دے، آپ سب کی کوششیں قبول فرما لے، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ ہمارا آج عربی گرامر کا لیسن نمبر 34 ہے۔ باب افعال ثلاثی مزید فی ہی کے ابواب پر ہم کچھ بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم باب افعال پر تفصیلاً بات کریں گے۔ باب افعال ثلاثی مزید فی ہی کے ابواب۔ ابواب سے مراد ماضی اور مضارع کے کمبینیشنز ہیں اور مجموعے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم آج پڑھیں گے کہ ثلاثی مزید فی ہی کے بھی ابواب ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب یہ ہیں: نمبر 1 فتح یفتح، اور باب کی علامت بھی ہوتی ہے، نام بھی ہوتا ہے، جیسے کہ فا ہے اس کا نام۔ اور نمبر 2 ضرب یضرب، نمبر 3 نصر ینصر، نمبر 4 سمع یسمع، نمبر 5 حسب یحسب، اور نمبر 6 کرم یکرم۔ ان ابواب میں ماضی اور مضارع کے کمبینیشنز ہیں۔ اگر ہمیں 3 حروف اصلیہ کے باب کا نام معلوم ہو تو ہم اس حروف اصلیہ، جس کو روٹ ورڈ بھی کہا جاتا ہے، تو ہم اس روٹ ورڈ کا ماضی اور مضارع بنا سکتے ہیں۔ آئیے اب یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان سب کو ثلاثی مزید فی ہی میں بھی تلاش کرتے ہیں، ان سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی ہی وہ فعل ہے جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو تو وہ پھر ثلاثی مزید فی ہی کہلاتا ہے۔ یعنی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اگر صرف 3 حروف اصلی ہوں، یعنی روٹ ورڈ جو ہے وہ صرف 3 حروف پر مشتمل ہو، تو پھر تو وہ ثلاثی مزید فی ہی نہیں ہوگا، ثلاثی مجرد ہوگا، اور اگر 3 سے زیادہ ہو تو پھر وہ ثلاثی مزید فی ہی کہلائے گا۔ ثلاثی مزید فی ہی کے ابواب۔ ثلاثی مزید فی ہی کے 12 ابواب ہیں جو ثلاثی مجرد ماضی میں 1، 2 یا 3 حروف بڑھانے سے بنتے ہیں۔ یعنی ثلاثی مجرد کا
ثلاثی مجرد ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، یعنی جو ثلاثی مجرد کے ماضی کے پہلے صیغے میں 1، 2 یا 3 حروف بڑھانے سے بنتے ہیں۔ ثلاثی مزید فیہ کے 12 ابواب کے نام یہ ہیں، ان کو یاد کر لیجئے گا۔ نمبر 1 باب افعال یا باب افعالن بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 باب تفعیل۔ نمبر 3 باب مفعلتن۔ ان پہلے 3 ابواب میں فعل ماضی معروف کے پہلے صیغے میں 1 حرف بڑھایا جاتا ہے۔ باب افعالن، باب تفعیلن اور باب مفعلتن میں، ان تینوں ابواب میں فعل ماضی معروف کا جو پہلا صیغہ ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، ان میں صرف 1 حرف بڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 4 باب تفاعلن۔ نمبر 5 باب تفاعلن، وہاں پہ عین پر تشدید ہے اور پیش ہے۔ باب نمبر 4 میں باب تفاعلن اور یہ ہے نمبر 5 باب تفاعلن، فا کے بعد الف ہے، تفاعلن۔ نمبر 6 باب افتعالن۔ نمبر 7 باب انفعالن۔ نمبر 8 باب افعلالن۔ یہ جو 5 ابواب ہیں، باب تفاعل، باب تفاعل، باب افتعال، باب انفعال اور باب افعلال، ان 5 ابواب میں فعل ماضی معروف کے پہلے صیغے میں 2 حروف بڑھائے جاتے ہیں۔ نمبر 9 باب افعلالن۔ نمبر 10 باب استفعالن۔ نمبر 11 باب افعالن۔ نمبر 12 باب افعوالن۔ یہ 4 ابواب ہیں جن کے فعل ماضی معروف کے پہلے صیغے میں 3 حروف بڑھائے جاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے، ثلاثی مزید فیہ کے ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف کا اضافہ یا تو فا کلمہ سے پہلے ہوتا ہے یا پھر فا کلمہ کے فوراً بعد ہوتا ہے، یعنی فا اور عین کلمہ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ آئیے باب افعال کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ پہلا باب ہے، باب افعالن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی فعل کے روٹ ورڈ کو جاننے کے لیے ہمیں فعل ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ثلاثی مجرد کے ماضی کے پہلے صیغے کے روٹ ورڈ میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد ان 3 حروف اصلیہ کو کہا جاتا ہے جو فعل ماضی کے پہلے صیغے میں پائے جاتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے ماضی کے 3 اوزان فعل، فاعل، فاعل ہیں اور مضارع کے 3 اوزان یفعل، یفعل اور یفعل ہیں۔ بالکل اسی طرح ثلاثی مزید فیہ میں فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلی کے علاوہ 1، 2 یا 3 زائد حروف بھی ہوتے ہیں، اور فعل ثلاثی مزید فیہ کے 12 ابواب میں پہلا باب ہے باب افعال۔ جس طرح ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر باب کے نام کا پہلا حرف اس باب کی علامت اور پہچان ہوا کرتا تھا۔ مثلاً
نصر ینصرو کے باب کا نام نون تھا نا، اور نصر ینصرو جو باب ہے نون، اس کے اوزان فعل اور یفعلو کے وزن پر تھے نا۔ اب اگر روٹ ورڈ دال خا لام ہو، باب کا نام نون ہو، تو ہم ان اوزان پر فعل ماضی اور فعل مضارع بناتے تھے۔ جیسے کہ دال خا لام روٹ ورڈ ہو تو فعلا کے وزن پر دخلا بنے گا اور یفعلو کے وزن پر یدخلو بنے گا۔ بالکل اسی طرح ثلاثی مزید فی ہی میں ہمیں کسی روٹ ورڈ کے باب کا علم ہو، یعنی ہمیں معلوم ہو کہ اس باب کا روٹ ورڈ، جو بھی کوئی روٹ ورڈ ہمیں دیا گیا ہے اس کے باب کا نام کیا ہے، تو اس روٹ ورڈ کو اس باب کے اوزان پر رکھ کر ہم اس روٹ ورڈ کا فعل ماضی اور فعل مضارع اور مصدر بنا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے ثلاثی مجرد میں کیا تھا۔ وہاں اوزان تھے نا، ٹھیک ہے، فعل یفعلو، اور پھر ہم نے ابواب بنا لیے تھے 6۔ بالکل اسی طرح ثلاثی مزید فی میں بھی ہم باب کے اوزان کی گردانوں کی مدد سے اس دیے گئے روٹ ورڈ کے بھی مختلف صیغے بنا سکتے ہیں۔ یعنی جو اوزان ہے باب کے، جیسے باب افعال ہے، اس کے اوزان ابھی ہم دیکھیں گے، ان اوزان کی ہم گردانے بھی یاد کریں گے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہمیں کوئی روٹ ورڈ دیا جائے گا تو ہم اس دیے گئے باب، جیسے باب افعال ہے، اس کے مطابق ہم فعل ماضی اور فعل مضارع بھی بنا لیں گے، اور ظاہر ہے گردانوں میں تو بہت سارے صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر کے بھی، مؤنث کے بھی، حاضر کے بھی، غائب کے بھی، متکلم کے بھی، وہ سب ہم پھر بنا سکتے ہیں۔ اور جب قرآن میں مختلف الفاظ آتے ہیں تو ہم ان کو پھر اس طرح پہچان بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس سے قرآن کا ترجمہ اور قرآن کو گہرائی سے سمجھنے اور سیکھنے میں بہت مدد ملے گی۔ ثلاثی مزید فی ہی کے 10 ابواب میں پہلا باب ہے باب افعال۔ آئیے ہم افعال کی پہچان کرنے کے لیے اردو کے کچھ الفاظ دیکھتے ہیں جو افعال کے وزن پر ہوں گے۔ اسی طرح باب افعال کے ہم اوزان بھی دیکھیں گے، جیسا کہ ثلاثی مجرد میں تھے، اس کے بھی فعل ماضی کا بھی وزن ہے، فعل مضارع کا بھی، انہیں بھی ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ ان اوزان کے یاد کرنے سے اور افعال کو یاد کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم قرآن میں مختلف الفاظ دیکھیں گے تو ان کو پہچان پائیں گے کہ یہ افعال کے وزن پر ہیں، لہٰذا یہ مصدر ہیں، اور یہ جو ہے اس کے جو اوزان ابھی ہم دیکھیں گے اگر ان کے وزن پر ہوئے تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے یا یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا تعلق کس باب سے ہے۔ اور پھر ہر باب کی صفات بھی ہیں، وہ صفات بھی ان الفاظ میں پھر پائی جاتی ہیں، ان کو بھی ہم سمجھ پائیں گے، یعنی بہت سارے ہمیں انشاءاللہ فائدے ہوں گے۔ اردو میں افعال کے وزن پر جو الفاظ ہیں وہ ہیں انعام، دیکھیں افعال انعام ایک ہی وزن ہے نا، اسی طرح احسان، اکرام، اخراج، انکار، اقرار، انفاق، اسلام، اصلاح، انصاف، اعراض برتنا، اور اسراف۔ اگر کسی فعل کا روٹ ورڈ ہمیں معلوم ہو اور اس کے باب کا نام بھی معلوم ہو تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس روٹ ورڈ سے بننے والے، یعنی اس باب کے لحاظ سے اس کے فعل ماضی اور
مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے وہ جانتے ہوں۔ اگر ہمیں روٹ ورڈ فا عین لام دیا جائے، فرض کیجئے، اور باب کا نام بھی بتا دیا جائے کہ اس کا تعلق باب افعال سے ہے، تو اس کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ باب افعال کے حساب سے ہوگا افعلا، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور باب افعال کے حساب سے فعل مضارع کا جو وزن ہے وہ ہے یفعلو، یعنی باب افعال کے یہ دو بنیادی وزان ہیں، ایک فعل ماضی کا، دوسرا فعل مضارع کا، جیسا کہ ثلاثی مجرد میں تھا۔ تو باب افعال کے بنیادی اوزان ہم نے یاد کرنے ہیں جو کہ ہیں افعلا اور یفعلو۔ جیسا کہ باب افعال میں روٹ ورڈ تو فا عین لام ہی تھا، لیکن اس باب کے فعل ماضی کے پہلے صیغے افعلا میں 3 حروف اصلی یعنی فا عین لام کے علاوہ حمزہ زائد ہے، جو شروع میں حمزہ ہے وہ اضافی ہے۔ اسی طرح باب افعال کے جو اوزان ہیں افعلا اور یفعلو، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ افعلا، اس میں شروع میں حمزہ اضافی ہے اور یفعلو میں یا اضافی ہے۔ دیکھیں فا عین لام تو روٹ ورڈ ہے نا، یہ تو پہلے بات ہوئی تھی نا کہ ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید فی ہو، تینوں میں جو روٹ ورڈ ہے حروف اصلیہ ہے وہ 3 ہی ہوتے ہیں، باقی اضافی ہوتے ہیں۔ تو فا عین لام تو حروف اصلیہ ہے اور شروع میں جو یا ہے وہ اضافی ہے، زائد ہے۔ افعلا کی فعل ماضی کی گردان ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں، کیونکہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردانیں تو پہلے ہی آپ سیکھ چکے ہیں نا، تو آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے بنانا۔ آئیے وہ بناتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے بھی بات ہوئی کہ جب ہم قرآن میں کچھ الفاظ دیکھیں گے تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کا تعلق باب افعال سے ہے اور یہ فعل ماضی ہے، اور یہ جو ہے واحد مذکر حاضر ہے، پہچان لیں گے۔ آگے ایک لفظ آئے گا بھی تو میں تب آپ کو بتاؤں گی بھی کہ وہ کیا ہے، فعل ماضی مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ چلیں جی گردان بناتے ہیں۔ افعلا معنی ہے اس ایک مذکر نے کام کرایا۔ یہاں واحد مذکر غائب ہے، افعلا یہی وزن ہے۔ تثنیہ ہے افعلا اور جمع ہے افعلو۔ اب ہم مؤنث کو دیکھ لیتے ہیں۔ واحد غائب ہے افعلت، تثنیہ ہے افعلتا اور مؤنث ہے جمع افعلنا۔ اب حاضر کو دیکھیں گے، پہلے مذکر، واحد ہے افعلتا، تثنیہ ہے افعلتما اور جمع ہے افعلتم۔ مؤنث واحد افعلتی، تثنیہ افعلتما، جمع افعلتن۔ متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے، واحد ہے افعلتو، تثنیہ ہے افعلنا اور جمع ہے افعلنا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، اگر ہمیں کوئی روٹ ورڈ دیا جائے، باب کا نام بھی بتا دیا جائے اور اس باب میں جو اوزان ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو، تو اس دیے گئے روٹ ورڈ کا ہم فعل ماضی، فعل مضارع اور مصدر بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فعل ماضی کا وزن ہے افعلا، فعل مضارع ہے یفعلو اور مصدر ہے افعال۔ اگر ہمیں دیا جائے روٹ ورڈ خراجیم، باب کا نام افعال، تو فعل ماضی کیا ہوگا؟
افعل کے وزن پر اخرجا، ٹھیک ہے، افعل اخرجا ایک ہی وزن ہے نا. اور فعل مضارع خا را جیم سے بنے گا. فعل مضارع کا وزن تھا یفعلو، تو یہ بنے گا یخرجو، ٹھیک ہے، یفعلو یخرجو. اسی طرح مصدر ہے افعال، خا را جیم کا مصدر بنے گا اخراجن. اسی طرح ہم جو بھی ہمیں روٹ ورڈ دیا جائے، اگر ہمیں یہ اوزان زبانی یاد ہوں، باپ کا نام بھی بتا دیا جائے، تو ہم آرام سے نہ صرف یہ کہ فعل بازی اور فعل مضارع بنا سکتے ہیں، بلکہ ابھی ہم نے فعل بازی کی گردان دیکھی، ہم کوئی بھی صیغہ بنا سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کہے کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہے، روٹ ورڈ ہے فاعل لام اور باب افعال ہے، تو ہم فوراً بنا لیں گے افعلتا، ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ ہم نے بنانا ہے متکلم مذکر مؤنث واحد کا اور روٹ ورڈ فاعل لام ہو، باب افعال ہو، تو ہم کیا بنائیں گے؟ افعلتو. افعلتو کو یاد رکھیے گا، اس کے وزن پر آگے ایک لفظ بھی آنے والا ہے، مجھے امید ہے تب آپ فوراً پہچان لیں گے. اب فرض کریں ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے نون زا لام، باب کا نام ہے افعال، فعل بازی کا وزن بھی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، افعلا، اور فعل مضارع کا وزن بھی ہے یفعلو. تو ہم فعل ماضی بنائیں گے نون زا لام سے انزلا، اور فعل مضارع بنائیں گے یونزلو، اور مصدر بھی ہمیں معلوم ہے افعال افعالن، تو ہم بنائیں گے انزالن. اسی طرح روٹ ورڈ ہو دال خا لام، تو افعلا کے وزن پر باپ کا نام معلوم ہے ہمیں، باب افعال، تو فعل بازی بنے گا ادخلا افعلا کے وزن پر، اور فعل مضارع بنے گا یدخلو یفعلو کے وزن پر، اور مصدر بنے گا افعالن کے وزن پر ادخالن. آئیے فعل مضارع کی گردان بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کا وزن ہے یفعلو، جو کہ مذکر کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر ہے یہ. یفعلو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے. چلے گردان دیکھتے ہیں. واحد مذکر غائب ہے یفعلو، تثنیہ ہے یفعلانی، اور جمع ہے یفعلون. اب واحد مؤنث غائب ہے تفعلو، تثنیہ تفعلانی، اور جمع یفعلنا. واحد مذکر حاضر تفعلو، تثنیہ تفعلانی، اور جمع تفعلون. واحد مؤنث حاضر تفعلینا، تثنیہ تفعلانی، اور جمع تفعلنا. اب متکلم جو کہ مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی جیسا ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، واحد ہے دونوں کے لیے افعلو، اور تثنیہ ہے نفعلو، اور جمع ہے نفعلو. اس گردان کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لی گا، تاکہ قرآن میں جب آپ ان اوزان پر الفاظ دیکھیں گے تو فوراً پہچان لیں گے کہ یہ تفعلانی کے وزن پر ہے، لہٰذا یہ مذکر حاضر تثنیہ ہے. آئیے باب افعال کے ماضی مجہول کا وزن بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ ہے افعلو، اور معنی ہے وہ ایک مذکر کام کرایا گیا ہے، لہٰذا باب افعال کے ماضی مجہول کا وزن ہے افعلو، اور مضارع مجہول کا وزن ہے یفعلو.
آئیے اب فعل امر بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ باب افعال کا فعل بازی کا وزن ہے افعل، فعل مضارع ہے یفعل، اور مضارع مخاطب یعنی واحد مذکر حاضر ہے تفعل۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں امر بنانے کے لیے ہم ہمیشہ مضارع مخاطب کا صیغہ لیتے ہیں جو کہ ہے تفعل۔ اب اس فعل مضارع مخاطب کی علامت جو مضارع ہے شروع میں لگی ہے جو تا، تفعل میں جو تا ہے ضمہ کے ساتھ، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ حمزہ لگا دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ تفعل سے بن جائے گا افعل۔ اب امر بنانے کے لیے آخری حرف یعنی لام کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اس طرح یہ بن جائے گا افعل سے افعل، جو کہ باب افعال کا فعل امر ہے۔ آئیے اب فعل نہیں بناتے ہیں۔ فعل نہیں بنانے کے لیے فعل مضارع مخاطب سے پہلے لا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ مضارع کا صیغہ تھا نا، مضارع مخاطب کا صیغہ تفعل، تو تفعل سے پہلے ہم نے لا لگا دیا تو یہ بن گیا لا تفعل۔ اب آخری حرف کو یعنی لام کو ساکن کیا تو یہ بن گیا لا تفعل، یہ فعل نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اسم فاعل کیسے بنے گا۔ اسم فاعل بنانے کے لیے فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ میم ضمہ والا جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے اور عین کلمہ کو زیر دے دی جاتی ہے، کسرہ دے دی جاتی ہے، یعنی مکسور کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً افعل فعل بازی تھا نا اور اس کا مضارع تھا یفعل۔ علامت مضارع یہاں پر کیا ہے؟ شروع میں جو یا ہے، ٹھیک ہے، یا تان میں سے یا ہے نا، وہی انہی میں سے کچھ لگایا جاتا ہے تو وہ مضارع بنتا ہے، اس کی پہچان ہے۔ لہٰذا یفعل میں سے ہم نے یہ جو علامت مضارع ہے شروع کی یا ضمہ والی، اس کو حذف کر دیا، اس کی جگہ میم لگا دی ضمہ والی، پیش والی، تو یہ بن گیا یفعل سے مفعل۔ اسے مفعل بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہ تھا اسم فاعل کا وزن۔ باب افعال میں کئی دفعہ قرآن میں فرض کریں مفعلون کے وزن پر کوئی ہمیں لفظ مل گیا اور ہمیں کسی نے کہا کہ یہ فاعل ہے، تو ہمارے ذہن میں صرف فاعلون والا ایک وزن آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیسے فاعل ہے؟ تو اب کتنا ہمیں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم فوراً پہچان لیں گے کہ نہیں، اگر یہ مفعلون کے وزن پر ہے تو یہ باب افعال میں یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ آئیے اب اسم مفعول بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کرنی ہے اور اس کی جگہ میم ضمہ والا لگانا ہے اور عین کلمہ کو مفتوح کرنا ہے، یعنی زبر کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے یہاں ہے نا مفعلون، تو وہاں عین کلمہ پر فتحہ ہوگا تو وہ بن جائے گا مفعلون، یعنی کہ یہ فرق ہے فاعل اور مفعول میں، صرف عین کی حرکت کا فرق ہے۔ فاعل مفعلون اور مفعول مفعلون۔ آئیے دیکھتے ہیں مفعلون کیسے بنتا ہے۔ جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لینا ہے فعل مضارع جو کہ ہے یفعل، علامت مضارع یا حذف کر دی، اس کی جگہ میم ضمہ والا لگا دیا تو یہ بن گیا مفعل، اور عین کلمہ کو مفتوح کیا،
کا یعنی اس کے اوپر ہم نے زبر فتح دی اس کو، تو یہ بن گیا مفعلو یا مفعلن۔ آئیے دیکھتے ہیں اگر ہم فعل مضارع یفعلو سے پہلے لن کو داخل کریں یا لم کو داخل کریں تو یفعلو کی حرکات پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر باب افعال کے فعل مضارع یفعلو سے پہلے لن داخل کیا جائے تو یہ لن یفعلا ہو جائے گا، یعنی لام کی ضمہ فتحہ میں بدل جائے گی، کیونکہ لن اپنے بعد آنے والے فعل کو منصوب کرتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف کو فتحہ دیتا ہے، زبر دیتا ہے۔ آئیے اب لم کو داخل کر کے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر یفعلو سے پہلے لم داخل کیا جائے تو یہ بن جائے گا لم یفعل۔ یہاں پہ ضمہ فتحہ میں نہیں بدلے گا بلکہ وہ سکون میں آ جائے گا، یعنی اس پر جزم آ جائے گی۔ لہٰذا لم داخل کرنے سے لم یفعل بن جائے گا، کیونکہ لم مجزوم ہے، یعنی اپنے بعد آنے والے فعل کے آخری حرف کو جزم دیتا ہے۔ آئیے اب چند روٹ ورڈز یعنی مادہ لیتے ہیں اور باب افعال میں اس کا فعل ماضی، مضارع، مصدر، امر، نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، ماضی مجہول، مضارع مجہول بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہم نے آج الحمدللہ سیکھ لیا ہے۔ روٹ ورڈ ہے ہمارے پاس فا عین لام، ماضی معروف افعل، مضارع معروف یفعلو اور مصدر افعال۔ یہ تو ہم ابھی پریکٹس کر بھی چکے ہیں کہ باب افعال کے یہ دو اوزان ہوتے ہیں، افعل ماضی کا اور مضارع کا یفعلو، اور امر بھی ابھی ہم نے بنایا تھا، وہ امر ہے افعل، نہیں لا تفعل۔ اسم فاعل ہے مفعل، اسم مفعول ہے مفعل، اور ماضی مجہول افعل، مضارع مجہول یفعل۔ فرض کریں ہمیں کوئی روٹ ورڈ دے قاف با لام، افعل کے وزن پر اس کا ماضی معروف ہوگا اقبل، اور یفعل کے وزن پر اس کا مضارع معروف ہوگا یقبل۔ اب ہم اس کا مصدر بھی بنائیں گے فعل ماضی اور فعل مضارع کے ساتھ۔ افعال کے وزن پر اس کا مصدر ہوگا اقبال، وہ ہے افعال، تو یہ ہے اقبال۔ امر وہاں تھا افعل، یہاں بنے گا اقبل۔ نہیں وہاں تھا لا تفعل، یہاں بنے گا لا تقبل۔ اسم فاعل مفعل تھا، جب روٹ ورڈ قاف با لام ہوگا تو اسم فاعل بنے گا مقبل۔ اسم مفعول تھا مفعل، یہاں بنے گا مقبل۔ اسم مفعول تھا مفعل تو یہاں بنے گا مقبل۔ اسی طرح ماضی مجہول افعل، یہاں بنے گا اقبل۔ مضارع مجہول تھا یفعل، قاف با لام روٹ ورڈ ہو تو مضارع مجہول بنے گا یفعل کے وزن پر یقبل۔ اگر ہمارے پاس روٹ ورڈ ہو سین لام میم باب افعال ہو اور ہمیں باب افعال کے اوزان بھی معلوم ہو، ماضی اور مضارع کے، ماضی کا وزن ہے افعل اور مضارع کا ہے یفعل، تو سین لام میم کا ماضی معروف افعل کے وزن پر بنے گا اسلم، مضارع یفعل کے وزن پر بنے گا یسلم،
مصدر افعال کے وزن پر بنے گا اسلام، امر افعل کے وزن پر بنے گا اسلم، نہیں لا تفعل کے وزن پر بنے گا لا تسلم، اسم فاعل مفعلن کے وزن پر بنے گا مسلمن، اور اسم مفعول مفعلن کے وزن پر بنے گا مسلمن، ماضی مجہول افعلا کے وزن پر بنے گا اسلمہ، اور مضارع مجہول یفعلو کے وزن پر بنے گا یسلمو۔ آئیے اب باب افعال کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی صفت ہے باب افعال کی تعدیہ، یعنی باب افعال میں متعدی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ فعل لازم کو متعدی بناتا ہے۔ فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کے لیے فاعل کافی ہو جائے اور مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ مثلا جلس زیدن، زید بیٹھا، زید جو ہے وہ فاعل ہے اور جلسہ فعل ہے، اور فاعل ہی کافی ہے، یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ متعدی کو بھی مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا ہاں، ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ہے نا فعل لازم، اس کا مجہول اور اسم مفعول نہیں ہوتے۔ متعدی کو سمجھتے ہیں یہ وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا نہ اترے، یعنی اسے فاعل کافی نہ ہو، اسے مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ چلے مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا اکل زید خبزا، زید نے خبز روٹی کو کہا جاتا ہے، روٹی کھائی، یہ فعل متعدی ہے۔ اور فعل متعدی کا مجہول بھی ہوتا ہے اور اسم مفعول بھی ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں نا، زیدن تو فاعل ہے، اکل فعل ہے، اور خبزن کیا ہے؟ یہ مفعول ہے نا۔ اس کو مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا خرج فعل لازم ہے، جبکہ اخرجہ بنے گا نا باب افعال میں، تو یہ جو ہے یہ متعدی ہے۔ اس نے نکالا، اخرجہ، ٹھیک ہے، اس نے نکالا۔ یہاں جو ہے نا اس نے، وہ مفعول ہے۔ یہاں خرجہ فعل لازم سے جو اخرجہ فعل متعدی بنا ہے، یہ اخرجہ باب افعال کے وزن افعلا پر پورا اترتا ہے۔ دیکھیں نا، اخرجہ افعلا۔ دوسری صفت ہے باب افعال کی کہ اس میں یکبارگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں یا ایک ہی ساتھ کام کا ہونا۔ مثلا انزل، اس نے نازل کیا، یعنی ایک ہی بار نازل کیا۔ یہ جو ہے نا انزل، یہ بھی افعل کے وزن پر ہے۔ افعل جو باب افعال کا فعل ماضی کا وزن ہے۔ باب افعال کی تیسری صفت ہے کہ اس میں بعض اوقات سلب کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی چھیننے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثلا فلسا معنی ہے پیسہ یا مال کا ہونا۔ جب یہ باب افعال میں جائے گا تو یہ بن جائے گا افلاس، ٹھیک ہے، یہ افعال کے وزن پر ہے۔ افلاس بن جائے گا جس کے معنی ہوتے ہیں پیسے یا مال کا چھن جانا۔ یہاں افلاس کیونکہ افعال کے وزن پر ہے لہٰذا یہ مصدر ہے۔ چوتھی صفت ہے باب افعال کی کہ بعض اوقات یہ مبالغے کے معنی دیتا ہے، یعنی کام میں شدت پائی جاتی ہے، بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا اشغلتہ معنی ہے میں نے اسے خوب مشغول کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو نہ افعال کے وزن پر ہے اور نہ ہی افعل کے وزن پر ہے، نہ ہی یفعل کے وزن پر ہے۔ آج میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ہم اس کو دیکھیں گے فعل ماضی کی گردان میں۔
فعل بازی کی گردان میں مذکر مؤنث واحد متکلم کا صیغہ ہے افعلتو. افعلتو کے وزن پر ہے یہ. اشغلتو پھر ہوا ہے لاسٹ میں کہ میں نے اسے خوب مشغول کر دیا. تو اشغلتو ہو میں اشغلتو جو ہے یہ افعلتو کے وزن پر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو گردانیں ہیں ان اوزان کی، باب افعال کے اوزان کی، ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تاکہ اگر ہمیں اس طرح کے الفاظ ملیں تو ہم انہیں پہچان پائیں. 5ویں صفت ہے بعض اوقات یہ فعل لازم کے معنی دیتا ہے. فعل لازم پر بھی بات ہوئی تھی کہ فاعل کافی ہو، مفعول کی ضرورت نہ ہو. مثلا اشفقا، اس کے معنی ہے کسی دوسرے کو ڈرانے کے نہیں بلکہ خود ڈر جانے کے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی ڈر جائے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اشفقا. لہٰذا اگر ہم کہیں کہ کوئی ڈر گیا، کوئی ڈر جائے تو وہ خود ہی فاعل ہے نا، اس کو مفعول کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں اشفقا جو ہے یہ افعل کے وزن پر ہے اور جیسا کہ ابھی بات ہوئی اس کے معنی ہے کسی دوسرے کو ڈرانے کے نہیں بلکہ خود ڈر جانے کے ہیں. خود جب کوئی ڈرتا ہے تو وہی فاعل ہوتا ہے، مفعول کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو ہے وہ فعل لازم ہے. جی السلام علیکم تعالیٰ وبرکاتہ. ہمارا آج کا یہ درس تو مکمل ہو گیا. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، آپ کو انمیوٹ کر دیا جائے گا. چلیں جی، سب سے پہلے یہاں پر ہیں ایان جی، آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. نصرت سلطانہ جی نے ہینڈ ریز کیا جی. نوشین سلطان جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. الحمدللہ. سمجھ آیا؟ کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں میم، سمجھ آ گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. کوشش پوری میں نے کی تھی کہ جی میم. اتنی دفعہ ریپیٹ کروں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ وہ دماغ میں بیٹھ ہی جائے نا، یاد نہ جی زیادہ کرنا پڑے. کوشش بڑی کی ہے، آگے بس دیکھیں وہ پتہ چلے گا. آپ کے ٹیچرز بتائیں گے کتنی کوشش کامیاب ہوئی جب آپ لوگ اپنا جو بھی کوئز دیا جاتا ہے وہ سالو کریں گے. اچھا، چھوٹے چھوٹے سوال کر لوں؟ کوئی آسان سے، بہت ہی آسان سے جی میم، کر دیکھ لوں؟ جی. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا ابواب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے پہلے جب بتایا تھا کہ مقدمہ، دروازہ وغیرہ اس کے معنی ہیں، باب کے نام ہے ٹھیک ہے. مقدمہ، ہم، دروازہ، معاملہ، جی قسم، حصہ، فصل، مضمون وغیرہ. صحیح، شاباش، بالکل صحیح. لیکن اس کا جو مطلب ہمارے ذہن میں ایک پکچر بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ جب ابواب کا لفظ آئے گا تو اس میں کیا چیز ہوگی. جی آپ بتائیں گی یا خورشید جی آپ بتا دیجئے؟ خورشید جی، منزہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں خورشید بات کر رہی ہوں. جی خورشید جی، مطلب انہوں نے بالکل صحیح بتایا. تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں کہ ابواب جیسے آج ہم نے 12 ابواب پر بات کی نا، 12 ابواب کے نام صرف ہم نے دیکھے ہیں. پہلا جو باب تھا باب افعال، اس کو ہم نے پڑھا. بہت اہم ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ باب افعال میں جو افعالون ہے باب کا نام ہے، یہ مصدر ہے اور اس کے 2 اوزان بھی ہیں، افعلا اور یفعلو. اور جب بھی قرآن میں ہم نے ان کے وزن پر کوئی لفظ دیکھنا ہے، چاہے وہ افعالن کے وزن پر ہو، افعلا کے وزن پر ہو، یفعلو کے وزن پر ہو، جیسے کہ انزالن کتنا قرآن میں آتا ہے، تو یہ افعالن اس کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا افعلا کے وزن پر کیا بنے گا؟ نون زا لام روٹ ورڈ ہو، انزلہ. افعلا انزلہ قرآن میں آتا ہے نا، انزلہ. پھر یونزلو بھی آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو مضارع ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یفعلو کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی جو ہم نے آج صفات پڑھی ہیں، یکبار کی، اترنا
اور تادیہ اور جتنی صفات پڑھی ہیں وہ سبھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس میں پائی بھی جا سکتی ہیں اور نہیں بھی پائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ابواب کے بارے میں ایک چیز سننا چاہ رہی ہوں کہ ابواب سے فوراً ایک پکچر آ جائے کہ ابواب کا یہ مطلب ہے۔ جی آپ بتائیں گی خورشید جی؟ جی، ابواب تین ثلاثی مجرد میں تین حروف ہوتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں ایک ورڈ زائد ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ شبنم جی آپ بتائیے، ابواب، ابواب جی یا باب کہہ لیں، چلیں جو بھی، ابواب کیا ہوتا ہے، باب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کمبینیشنز کا ایک لفظ بولا تھا کہ چلو کئی دفعہ انگلش کے لفظ بھی دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جی آپ بتائیے۔ جی شبنم جی؟ جی کشور جی السلام آپ بتا علیکم دیجیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ابواب وبرکاتہ۔ باب جی کی جمع کو کہتے ہیں۔ شاباش، جی بالکل۔ اور جی اور کشور وہ جی آپ بتا دیجیے گا، کشور جی؟ ثلاثی مجرد کے ماضی و مضارع دونوں سے پہلے سیگے کو ملا کر اسے باب کا نام دیا ہے۔ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ سے بتائیے گا، مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی۔ کس ہاں دوبارہ کہیے گا ایک دفعہ۔ اس کو مخصوص ثلاثی مجرد کے ماضی و مضارع دونوں کے پہلے سیگوں کو ملا کر اسے باب کا شاباش، نام بالکل دیتے صحیح، ہیں۔ بالکل اور صحیح، بالکل ثلاثی صحیح، مجرد کے علاوہ بالکل مصادر صحیح۔ کو باب کہتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سب جیسے سے زیادہ ضرب یہ جی جی یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ان دونوں کو ہم نے ملایا تو پھر یہ بنے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پر بات کی تھی، آج بھی کی ہے۔ یہ دیکھیں نا، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، یہ کیا ہے؟ فتح فعل ماضی اور یفتح فعل مضارع ہے، دونوں کو ملا دیا نا، دونوں جب مل گئے تو یہ ایک باب بن گیا جس کا نام رکھ دیا فا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ضرب یضرب، ضربہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے نا، اور یضرب فعل مضارع ہے، دونوں کا مجموعہ ہے، یہ دونوں کا کمبینیشن ہے، یہ دونوں مل گئے تو ایک باب بن گیا جس کا نام ہم نے رکھ دیا ضاد۔ اسی طرح سے نصر ینصر، ٹھیک ہے؟ دونوں کو ملا کے یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ابواب میں فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کا جو پہلا صیغہ ہے ان کا کمبینیشن ہوگا، جیسے سمیع یسمع، حسیبہ یحسب، کرم یکرم، ٹھیک ہے؟ اور آج بہت کوشش کی ہے کہ وہ آپ کو، کیونکہ مجھے تھا کہ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا ہوگا، جو کہ انشاءاللہ ضرور ہو گیا ہوگا، میں نے سب سے بات نہیں کی، وہی کچھ یہاں پہ بھی ہم نے اسی پیٹرن کے حساب سے چلنا ہے۔ یہاں پر جیسے ہمارا پہلا ہے باب افعال، تو یہاں بھی اسی طرح سے دو ہم نے اس کے اوزان لے لیے، دو وزن کی جمع اوزان ہوتی ہے، ایک فعل ماضی کا لیا جو کہ ہے افعلا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کمبینیشن ہے نا فعل ماضی اور فعل مضارع کا، اور جو فعل مضارع کا لیا وہ کیا ہے آپ ہی بتائیے؟ اچھا چلیں یہ آج پڑھا ہے، اگلی دفعہ پوچھوں گی۔ وہ ہے یفعلو، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کا کمبینیشن ہوا بالکل ثلاثی مجرد کے ابواب کی طرح، اور یہ ثلاثی مزید فی ہی کا باب بن گیا، باب افعال، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتائیے، اگر ہمیں کوئی روٹ ورڈ دے دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں باب کا نام بھی بتا دیا جائے، جیسے باب افعال بتا دیا، اور ہمیں باب افعال کے اوزان بھی پتا ہوں، تو اس روٹ ورڈ کا کیا کیا ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جی شبنم جی؟ جی شبنم جی میں جی بتائیے، آپ کا ہینڈ ریس تھا نا؟ جی ابھی بتایا جی میں نے ابواب کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جواب دے دیا، صحیح ہے، جزاک اللہ خیر جی کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، منزہ جی نے بھی بتا دیا، اور کس سے پوچھوں؟ ہینڈ ریس کریں گے تو پوچھوں گی نا۔ جی ختیجہ جی، ختیجہ جی، جی ختیجہ جی، سوال دہراؤں یا سمجھ آ گئی؟
خدیجہ جی کا انمیوٹ کیجئے، ہو تو گیا تھا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خدیجہ جی، سوال سمجھ آیا یا دہرا دوں؟ ہاں جی سمجھ آ گیا۔ اس سے پھر ہمیں سیگا پتہ لگ جاتا ہے کہ سیگا کیا شاباش، ہوگا، کردان ہم بنا سکتے ہیں آرام بالکل، سے۔ ہم قرآن میں الفاظ کو پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان جی کا صیغہ کیا ہے، وہ متکلم ہے، وہ مونث ہے، وہ مذکر ہے، وہ غائب ہاں ہے، وہ جی حاضر ہے، یہ سب پتہ چل جاتا ہے نا۔ آج جس طرح جی ہم نے ایک مثال میں میں نے اسی لیے آپ کو یہ لفظ جو ہے بہت اچھی طرح سے اس کی وضاحت کی تھی، اشغلتہ، ٹھیک ہے۔ ویسے جی اگر میں یہ سب نہ بتاتی تو ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں قرآن کا کوئی مشکل سا لفظ ہے یا کہاں کا ہے، آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فعل بازی کی جو گردان ہے، ٹھیک ہے نا، جی اس میں یہ افعلتو کے وزن پر ہے، مذکر مؤنث واحد متکلم کا صیغہ جی ہے، تو جی جی کتنی آسانی ہوگی نا اس کو سمجھنے میں۔ اب اس طرح کے وزن پر جو بھی آئے گا، افعلتو کے وزن پر قرآن میں جو بھی الفاظ آئیں گے، صرف افعلتو نہیں، اس جی جو بھی ہماری گردان ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جی افلت بھی ہو سکتا ہے، افلتا بھی ہو سکتا ہے، افلتم بھی ہو سکتا ہے، افلنا بھی ہو سکتا ہے، افلتی بھی ہو فلتا سکتا ہے، افلتو بھی ہو سکتا ہے، تو آپ فوراً پہچان لیں گے۔ اس گردان کو آپ نے حفظ کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے۔ اگلی دفعہ میں یہ بھی سنوں گی، اور بہت آسان سے تھوڑے سے روٹ ورڈز ہوں گے تو آپ بنا کر بھی سنا دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ جی اس کے لیے آپ نے نوٹس ضرور بنانے ہیں۔ ابھی ویڈیو آج انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی، آپ کو زائدہ جی اس گروپ میں ہیں، وہ آپ کو دے دیں گی، یا جو بھی آپ کے ہیلپرز ہیں، مجھے سب کے نام نہیں آتے، تو آپ نے اس کو دیکھ کر تو ساری امپورٹنٹ باتیں نوٹس بنانے ہیں آپ نے۔ دیکھیں جب تک نوٹس نہیں بنائیں گے نا تو ہمیں بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم وہ آرٹیفیشل جو آج کل انٹیلیجنس ہے اس کی طرح ہماری اتنی اچھی یادداشت تو نہیں ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں نا۔ تو کیا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم نے نوٹس بنائے ہوں؟ جی زرین بخاری جی آپ بتا دیجئے، نوٹس بنانے کا جی، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی ایک تو جب ہم نوٹس بناتے ہیں تو ہمارے ہاتھ جو ہیں لکھتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، اور ہم لکھتے ہوئے بولتے بھی ہیں، تو ہماری زبان سے جو لفظ کی آواز بھی ہمارے کانوں تک جاتی ہے، تو اس اتنے طرح ہمارا جسم کا بیشتر حصہ جو ہے وہ توجہ سے ایک کام میں لگ جاتا ہے، تو زیادہ اچھی طرح ہمیں یاد رہتا ہے۔ بالکل، یہ ٹولز آف لسننگ ہے نا، یہ ذرائع ہیں علم سیکھنے کے جو آپ نے بتائے، سننا بھی، دیکھنا بھی، اور پھر ہاتھ سے آپ لکھ بھی رہے ہیں۔ اور پھر اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، آپ کے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جی شرح صدر کے ساتھ جی پڑھا بھی سکتے ہیں۔ اگر نوٹس نہ ہو تو ایسے میں دماغ سے پڑھانے ذہن لگوں سے خود کچھ سے باتیں تو بھول جاتی ہیں۔ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور آپ کے ساتھ بھی ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ جی تو لکھا ہوا ہو تو ہمیں ہوتا ہے کہ جی یہ آپ دوبارہ بار بار اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو دیکھیں جو ویڈیوز ہیں اس میں ایک ایک جو جتنے اعراب ہیں، ایک اعراب کی بھی ریٹرن میں، جیسے آج غلطی ہو گئی تھی تو پھر اس کو دوبارہ سے ٹھیک کیا، ان کو بار بار ری چیک کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے پاس کوئی اعراب کی غلطی نہ چلی جائے، اور یہ نہ ہو کہ ظاہر ہے پھر آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا نا، یا غلط یاد کر لیں گے۔ تو آپ ویڈیو میں جو فلائرز ہیں ان سے آپ بڑے آرام سے نوٹس بنا سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ صحیح۔ ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے بناتی ہیں، آپ کے نوٹس تو مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں، یہ بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں ابواب کی گردانیں یاد کرنے کا یہی فائدہ، چلے آپ بتائیے، ابواب کی گردانیں اگر آپ زبانی یاد کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ فوری طور پہ جب کہیں بھی ہم وہ لفظ دیکھیں گے تو پہچان لیں بالکل گے، بالکل، اور ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا، ثلاثی مزید فی ہی سے کیا آپ کو سمجھ آئی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا بتائیے۔ ہاں جی، یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں جو 3 اصلی حروف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اگر 1 2 3 زائد لفظ آ جائیں تو اسے ہم مزید فی کا نام دے دیتے بالکل ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اگر ہمیں کسی روٹ ورڈ کے باپ کا نام
معلوم ہو اور اس باب کے اوزان بھی معلوم ہو تو ہم کیا کیا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیا کیا اس کا بنا سکتے ہیں؟ جی اس سے ہم ایک تو فعل ماضی اور مضارع پہلے بالکل بنا صحیح، لیتے ہیں جی، اور اس کے بعد بالکل ہم اس سے ماشاءاللہ، اسم فاعل بھی لے سکتے ہیں، اسم مفعول بھی بالکل بنا سکتے ہیں مصدر بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ دیکھیں جتنے ہم جی یہ ابواب پڑھیں گے نا، جیسے آج ہم نے 12 ابواب کا ذکر کیا، ان کے نام بھی یاد کر لیجئے گا، باب افعال، باب تفعیل، جی باب مفعلہ، ٹھیک ہے نا، پھر جی باب صحیح، تفاعل، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ سب مصدر کے نام ہیں، مصادر ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. تو ہاں جی اگر ان کے وزن پر کوئی آپ کو قرآن میں یا کہیں بھی عربی آپ سیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یا کوئی اخبار عربی میں پڑھ رہے ہیں، کوئی بک پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ جیسی اس وزن پر ان ابواب کا جو نام ہے نا، جیسے باب افعال ہم نے آج پڑھا، اس پر اگر پورا اترے گا تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی یہ کیا ہے، یہ ہاں جی، مصدر ہے، کون مصدر، سا ٹھیک ہے، یہ زمانہ مصدر ہے ہے. جی، اور نہیں نہیں، کون اگر سا باپ کے صیغہ ہے نہیں، اگر باپ کے نام پر وہ اس کے وزن پر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، جی جیسے کہ افعال ہے نا، باب افعال، جی انزال، افعالن کے وزن پر انزالن آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ فوراً جی سمجھ گئے کہ یہ جو انزالن ہے یہ کیا ہے، انزالن ہے یہ کیا ہے، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے نا. مصدر انزلہ اس کا انزلہ فعل ماضی ماضی ہے، ہے ينزل فعل مضارع ہے، اور انزالن یہ افعال کے وزن مصدر پر ہے، انزال یہ مصدر ہے. تو یہ جو 12 ابواب ہیں، یہ بھی میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی کو نہ سمجھ آئی ہو کہ یہ جو ابواب کے نام ہے یہ اٹسیلف یہ مصدر ہیں، یہ مصدر کے اوزان ہے، ٹھیک ہے جی. جی جیسے افعال مصدر ہے اور اس کے جو 2 وزن ہے، افعلا یفعلو، وہ تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ افعلا یہ بھی وزن ہے، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یفعلو یہ بھی وزن ہے، دونوں اس کے اوزان بن گئے. یہ بھی آپ کو ہر باب کے اوزان بھی یاد ہونے چاہیے، باب کا نام بھی اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے، ان کی گردانیں بھی یاد ہونی چاہیے. اس سے جی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہم لوگ کیا کچھ حفظ کرتے ہیں، قرآن بھی حفظ کرتے ہیں، ان کا بھی کر لیجئے، ٹھیک ہے. جی صحیح، الحمدللہ. کچھ اور پوچھنا انشاءاللہ. ہے یا آپ نے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت ساری برکت ڈال دے. آمین. آمین، اللہم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.